بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم مولانا کے سرچ فار ٹروتھ کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ تو یہ سرچ فار ٹروتھ جیسے ہم نے بتایا ہے کہ یہ بہت پہلے سے شروع ہوئی تھی۔ میرے خیال میں مولانا کے والد کے انتقال کے بعد ہی یہ شروع ہو گئی تھی، لیکن وہ غیر شعوری طور پر تھی۔ تو یہ ایک دم بچپن سے ہی گھر میں ان کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ آخر باہر ہر دم کیوں چلے جاتے تھے، کہیں کھیت میں، کہیں باغ میں، کہیں جنگل میں، کہیں ندی کے کنارے؟ تو کہنے لگے کچھ مجھے بے چینی رہتی تھی، کچھ ان نون چیز کی مجھے تلاش رہتی تھی، مگر وہ شعوری نہیں تھا۔ تو اسی طریقے سے کہیں بھی نکل کے چلے جاتے اور ندی کے کنارے جاتے، ندی کے پاس پل پر بیٹھے رہتے۔ پھر وہاں پر ایک گاؤں میں قریب ایک نیل گودام انگریزوں کے زمانے کا تھا، وہ کسی انگریز نے بنایا تھا، اب وہ تو خالی پڑا ہوا تھا، بڑی سی جگہ تھی، وہاں چلے جاتے۔ کبھی کہیں دوسری جگہ چلے جاتے۔ ایک وہاں پر قریب میں ایک انگریز لاری تھا، کوئی اس کا بنگلہ تھا، انگریز وہ چلا گیا تھا، لیکن وہ بہت بڑی سی جگہ تھی، وہاں جا کے بیٹھے رہتے، بس کچھ سوچتے رہتے، لیکن اب اتنا زیادہ یاد نہیں کہ کیا سوچتے تھے۔ تو یہ سب غیر شعوری طور پر تو یہ بہت لمبا سرچ فار ٹروتھ رہی ہے، لیکن شعوری طور پر بتاتے ہیں کہ جب میں ایک بار اعظم گڑھ کی مسجد میں گیا تو وہاں پر ایک پپیتے کا پیڑ تھا، تو میں پپیتے کے پیڑ کے نیچے کھڑا ہو گیا اور بے تحاشا رو رہا تھا، اور میرے آنکھوں سے آنسو بہہ رہا تھا، اور اوپر پپیتے کے پیڑ میں پھول کھلے ہوئے تھے، پھول گر رہے تھے اور میرا آنسو گر رہا تھا اسی کے ساتھ ساتھ۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ بس میرے منہ سے بے اختیار یہی نکل رہا تھا، خداوند تو کب آئے گا، میں کب تک تیرا انتظار کروں، یہی بار 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 کہتے تھے۔ تو شاید یہی پہلا شعوری طور پر شاید یہی پہلی بات تھی، پہلا جملہ تھا۔ یہ بائبل میں یہ لفظ آیا ہے، کسی ایک پیغمبر کی زبان سے یہ لفظ آیا ہے، تو وہی بار بار کہتے تھے، بلکہ کہیں بھی باہر جاتے تھے تو یہی کہتے رہتے تھے، خداوند تو کب آئے گا، میں کب تک تیرے آنے کا انتظار کروں۔ پھر اسی بے چینی کی حالت میں وہ وہاں چلے گئے، لاہور چلے گئے۔ تو ہمارے گاؤں سے ڈائریکٹ لاہور کی ٹرین نہیں ملتی تھی، تو تقریباً 4-5 اسٹیشن تک تو ایک میٹر گیج چلتی تھی، تو اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ دونوں طرف کا سفر کا ٹکٹ لیتے، تو بس وہ وہاں سے تو وہ پیدل چلے۔ پھریہا جو ہمارا اسٹیشن تھا، وہاں سے شاہ گنج، جہاں سے ان کو براڈ گیج لینی تھی، وہاں سے 4-5 اسٹیشن ہے، پیدل چلے گئے۔ وہاں سے شاہ گنج سے انہوں نے ٹکٹ لیا اور لاہور پہنچ گئے۔ اب پہنچ تو گئے، جیب میں پیسہ نہیں، کوئی تعلقات نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، عجیب حالت تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسٹیشن پر دیکھا کہ ایک وہ ریلوے انجن جو ہے وہ شنٹنگ کر رہا ہے، تو اس کو وہیں جا کے کھڑے ہو گئے کہ اب خودکشی کر لیتے ہیں، اب تو کچھ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ تو وہاں پر کہہ رہے ہیں جیسے میں کوشش کرتا کودنے کی، تو جیسے لگتا کہ مجھے کسی نے پکڑ لیا ہے، تو ایسی کئی اٹیمپٹ کیا، لگا کسی نے پکڑ لیا ہے۔ تو پھر اسٹیشن سے باہر نکلے، ایسے ہی چل رہے تھے پیدل، کوئی جان نہ پہچان، پیدل چل رہے تھے۔ وہیں راستے میں ان کو ڈاکٹر اقبال کا گھر بھی دکھائی دیا، کہہ رہے ہیں وہاں پر وہ تختی لگی ہوئی تھی ڈاکٹر اقبال کی، شاید مال روڈ کے پاس تھا، کہاں تھا۔ تو اس کے بعد پیاس بہت لگی ہوگی، تو ایک ہینڈ پمپ جو ہے وہ چلانے لگے۔ تو ہینڈ پمپ جو ہے وہ چلائے جا رہے، تو پانی نکل نہیں رہا تھا،
تو ایک آدمی نے آیا کہ اس کا جو یہ جو ہینڈ پمپ ہے اس کا پانی مسجد میں گرتا ہے، یہ وضو کرنے کے لیے ہے۔ تو اس کے بعد اس آدمی نے اس کو وہ کر دیا، وہاں سے جہاں سے پائپ بند رہا ہوگا اس کو کھول دیا، پھر پانی وہاں پیا۔ پھر اس آدمی نے بات کیا، وہ اللہ کے بندے، اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، اس نے بات کیا، پھر وہ اپنے گھر لے گیا۔ گھر کیا تھا؟ ایک کمرہ تھا، کیونکہ وہ ٹیلر تھا۔ تو وہ اپنے گھر لے گیا، 10-15 دن رکھا، پھر اس نے سوچا ہوگا ان کو کچھ جاب دلایا جائے۔ تو وہ ٹیلر ہی تھا، تو اس کے تو تعلقات بھی وہی تھے۔ تو ایک وہاں پر بہت بڑی دکان تھی، شاید میکلیڈ روڈ پہ تھی یا مال روڈ پہ تھی، بہت بڑی دکان تھی، وہ بی لیلا رام اینڈ سنس کر کے۔ تو وہاں وہ لے گیا، اس کے وہاں کے لیے وہ کام کرتا رہا ہوگا، تو وہاں لے گیا۔ تو وہاں لے گیا، وہ سوچا ہوگا کچھ ٹیلرنگ وغیرہ سیکھیں گے، وہاں لے گیا۔ تو وہ مالک جو تھا وہ بزنس مین، وہ تو لوگوں کو پہچانتے ہیں، تو انہوں نے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہنے لگا یہ تو لڑکا کوئی اچھے گھر کا لگتا ہے، اور یہ لگتا ہے کہ کہیں کوئی غصہ ہو کے گھر سے بھاگ آیا ہے۔ تو انہوں نے اپنی جیب سے پیسہ نکالا اور دیا کہ اس کو لے جاؤ، ٹکٹ خریدو اور جا کے گاڑی میں بٹھا دو۔ اب پتہ نہیں کچھ کھانے پینے کا سامان تھا کہ نہیں تھا، بہرحال وہ واپس گھر آ گئے۔ لیکن وہ بے چینی ان کی ختم نہیں ہوئی، ابھی تک سچائی کی تلاش جو ہے ان کی جاری رہی۔ پھر ہر چیز کا ایکسپیرینس کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ قلم ہے، میں اس کو کسی کے کہنے سے نہیں مانتا، میں اس کو لکھتا ہوں تب مانتا ہوں۔ تو ہر چیز کا ایکسپیرینس کرتے تھے۔ یہ شاید وہ سائنس میں جو ہوتی ہے اسپرٹ آف انکوائری، وہ بہت زیادہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ تو ایکسپیرینس ایک دن کیا کیا کہ بھوک کا ایکسپیرینس کیا۔ تو والد صاحب کے جو بڑے بھائی تھے عبدالعزیز خان، وہ ایک بزنس مین تھے، تو ان کے کام سے وہ دوسری شہروں میں جایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے شاید بنگلور بھیجا، تمل ناڈو میں۔ تو وہاں گئے اور راستے میں بہت سارے اسٹیشن آئے اور کچھ کھایا نہیں، بھوک کا تجربہ کرتے رہے۔ بہت زیادہ جب بھوک لگی ہوگی، حال خراب ہوا ہوگا، تب اترے، ایک جنکشن تھا کوئی، وہاں اترے تو ایک کینٹین میں جانے لگے۔ تو کینٹین میں جب جانے لگے تو جا کے کسی کرسی پہ بیٹھنے لگے، وہ کرسی پہ آلریڈی کوئی بیٹھا ہوا تھا، چکر آ گیا تھا۔ تو پھر لوگوں نے دوسری کرسی پہ بیٹھایا۔ تو کھانے پینے کے بعد کچھ طبیعت ٹھیک ہوئی تو پھر باہر نکلے۔ تو باہر جب آئے تو وہاں پر کوئی ملا جو وہاں کینٹین میں ان کو دیکھ رہا تھا۔ تو اس نے بتایا کہ میں وہاں کل آپ وہاں گئے تھے تو میں وہاں تھا، ہم لوگ سمجھے آپ پیے ہوئے ہیں۔ تو پھر ابا نے بتایا کہ وہ مجھے چکر آ گیا تھا، میں بھوک کا تجربہ کر رہا تھا۔ وہ ہر چیز کا تجربہ کرتے تھے۔ ایک بار کوئی بیج ہوتا ہے، اس بیج سے لوز موشن لگتا ہے، ارنڈ کا بیج بولتے ہیں شاید اس کو، تو اس سے لوز موشن ہوتا ہے۔ اس کو کھا لیا کہ دیکھیں گے اس کو کیسے لوز موشن ہوتا ہے۔ تو اتنا زیادہ لوز موشن ہوا کہ اٹھا کے اسپتال لے جائے گئے۔ تو چونکہ ابا کے جو بڑے بھائی تھے وہ ابا کو بہت مانتے تھے، تو وہ سب علاج کرتے رہتے تھے۔ ایک بار میں نے بتایا تھا نا، دلی پبلک لائبریری میں کھڑے کھڑے سارا دن کتاب پڑھتے تھے، پھر خوب بیمار ہوئے، پھر اب ان کے بڑے بھائی نے علاج کیا۔ تو ایک بہت دلچسپ ان کا سفر تھا وہاں پر۔ تمل ناڈو کا جو آخری وہ ہے، ایک دم یہ تمل ناڈو جو ہے ایک دم یہاں پر اس کو ٹپ ہے بالکل، تو یہاں پر ہے کنیا کماری۔ تو وہ تمل ناڈو گئے ہوں گے کسی جگہ، تو وہاں پر وہ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ سوامی وویکانند نے وہاں پر وہ کیا تھا، وہاں پر جو سمندر کے تھوڑا دور پر ایک پہاڑی تھی،
وہاں انہوں نے میڈیٹیشن کیا تھا اور وہیں ان کو گیان پراپت ہوا تھا۔ تو سوچا ہوگا کہ چل کے دیکھ کے آتے ہیں، شاید ہمیں بھی سچائی کی تلاش ہو جائے، سچائی مل جائے۔ تو وہاں گئے کنیا کماری، اور وہاں پر کنیا کماری جو ایک دیوی کا نام ہے، اسی سے اس کا جگہ کا کنیا کماری نام پڑ گیا ہے۔ تو یہ تمل ناڈو کے آخری کنارے پر ہے۔ اس کے بعد یہ وہاں پر ایک سمندر ہے، وہاں پر جو ہے تینوں طرف سمندر ہے۔ ایک طرف تو وہ ہے، یہ اس کے نیچے انڈین اوشن ہے، یہاں پر عربین سی ہے، یہاں پر بے آف بنگال ہے۔ تو یہ آپ لوگ میپ میں دیکھ لیجئے گا۔ تو یہاں پر بیٹھ کے کافی دیر وہاں گزارا، تقریباً دوپہر کو وہاں چلے گئے تھے۔ وہاں اس وقت وہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن نہیں تھا، اس وقت تو بالکل سناٹا تھا وہاں پر، بالکل اکیلے تھے وہاں۔ بہت دیر تک بیٹھے، غور و فکر کرتے رہے، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ تو سورج ڈوبنے کے لیے یہ جگہ بہت مشہور ہے، کہتے ہیں اوشن سن رائز اور اوشن سن سیٹ کے لیے وہاں پر لوگ ٹورسٹ وہاں آتے ہیں، اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو وہ وہاں دیکھتے رہے۔ سورج جب ڈوبتا ہے اور سورج جب نکلتا ہے تو بہت زبردست وہ منظر ہوتا ہے۔ کھلی جگہ پر آپ کہیں ندی کے کنارے بیٹھے ہوں یا اوشن کے بیچ پر بیٹھے ہوں، تو ایسی جگہ یا ڈیزرٹ میں ہوں تو بہت ہی شاندار اس کا منظر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے لوگ سورج کو پوجا کرنے لگے تھے اینشنٹ ایج میں، کیونکہ وہ لگتا بہت ہی شاندار لگتا ہے۔ تو اس کے بعد وہاں سے بھی ان کو ابھی تک سچائی کی تلاش جو ہے ان کی جاری رہی، وہاں سے واپس آ گئے۔ تو یہ جو مولانا کے اندر جو اسپرٹ آف انکوائری تھی، یہ اس کی جو شعوری طور پر یہ وہاں سے شروع ہوئی تھی۔ جو مولانا امین حسن اصلاحی جو تدبر قرآن کے مصنف ہیں، تو انہوں نے جو ایک لیکچر دیا تھا، جب بچوں نے بتا نہیں پائے تھے کہ اونٹ کے سم خوف پھٹے ہوتے ہیں یا جڑے ہوتے ہیں، تو کوئی بچہ کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، تو انہوں نے ایک لیکچر دیا تھا کہ لا ادری نصف العلم، نہ جاننا ہاف نالج ہے۔ تو وہ ان کے دماغ میں بالکل بیٹھ گیا تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو معلوم ہوتا کہ آپ لوگ اونٹ کے سم کو نہیں جانتے، تو آپ جب بھی اونٹ دیکھتے اس کو غور سے اس کو دیکھ لیتے اور آپ اپنے لا علمی کو علم بنا لیتے۔ تو تب سے وہ اس قدر وہ ہو گئے تھے، ہر چیز پر بہت دھیان سے دیکھنا، اس کو تجسس کی نظر سے دیکھنے لگے تھے۔ تو یہی جو ان کا بنا تھا سوچ، ہر بات کے لیے انکوائری کرنے کی سوچ، تو یہ سوچ جو ہے یہی جو ہے ڈائیورٹ ہو گئی تلاش حق میں۔ تو یہ سوچ میں پڑھ رہی تھی تو مجھے یاد آیا کہ ابو حامد الغزالی جو 1058 میں پیدا ہوئے تھے اور 1111 میں ان کی وفات ہوئی، بہت ہی مشہور اپنے زمانے کے جیورسٹ، تھیالوجین اور فلاسفر تھے۔ تو انہوں نے یہ جو ہے بہت ہی قابل آدمی تھے، وہاں کی جو نظامیہ کالج بغداد کا بہت مشہور تھا، اس میں ہیڈ تھے۔ لیکن ان کو بھی یہی سچائی کی تلاش ہوئی کہ ہمارے پاس ثبوت کیا ہے، ایک سرٹنٹی نہیں ہے، مطلب خدا ہمیں دکھائی نہیں دیتا، جنت جہنم دکھائی نہیں دیتی، تو ہمارے اندر سرٹنٹی کیسے پیدا ہو؟ تو انہوں نے اتنی بڑی اپنا عہدے کو، اپنی مقبولیت کو سب کچھ چھوڑ کر کے وہ چلے گئے اور تصوف کی راہ میں چلے گئے۔ تو ان کو تصوف میں ان کو سرٹنٹی ملی، اور سرٹنٹی تصوف میں فنا کے ذریعے ملتی ہے، یعنی اپنے آپ کو ختم کر دو، اپنے آپ کو فنا کر دو، اور وہ پھر کچھ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جن کو تجلی کہتے ہیں، وہاں ان کو اس میں خدا کا جو ہے وہ خدا کے بارے میں ان کو قطعی نالج وہاں سے ملی۔ قطعی نالج کہہ رہے تھے کہ وہ ریزن سے، فلسفی سے نہیں ملتی۔ لیکن مولانا کا جو بیزاری تھی، جو مذہب کا جو روایتی ڈھانچہ تھا، اس سے بے اطمینانی اور بیزاری ان کو
وہ ریزن میں تلاش کرتے رہے. بہت زیادہ انہوں نے کتابیں پڑھی، مطالعہ بہت زیادہ انہوں نے کیا، اور پہلے عربی کتابیں پڑھیں، پھر انگریزی کتابیں. اسی انگریزی کتابیں پڑھنے کے لیے انہوں نے انگریزی سیکھی برسوں برسوں محنت کر کے، اور پورے اتنے زیادہ انہماک سے ڈیووشن سے پڑھتے تھے کہ آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، کتابیں پڑھ رہے ہوتے تھے اور خدا سے دعا کر رہے ہوتے تھے کہ ہمیں سچائی کا علم ہو جائے. تو انہوں نے جس طریقے سے گہرا مطالعہ کیا، اسلام کے اثر نو دریافت کیا، اور تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے ان کو سوچنے کا صحیح انداز ملا. تو ان کو تصوف کی راہ سے نہیں ملا، بلکہ ان کو ملا، انہوں نے بتایا ہے کئی بہت ساری انہوں نے کتابیں لکھی کہ وہ ریزن سے آدمی ایک حد تک پہنچتا ہے. ریزن سے اس کو وہ کنوکشن نہیں ہوتا جو کنوکشن ہمیں چاہیے. خدا خدا کے اندر ایک بالکل ایسا بلیف جو کہ کبھی بھی کسی بھی چیز سے آدمی بہک نہ سکے، جس میں کوئی بھی آدمی کے اندر وہ نہ ہو، ڈاؤٹ نہ آئے، ڈاؤٹ نہ کبھی پیدا ہو. تو ایسا بلیف، تو وہ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہم کو ریزن ضروری ہے، مطالعہ ضروری ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں انٹیوشن چاہیے. تو وہ انٹیوشن سے وجدان، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ہی سب کچھ، سارا علم جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس سارا علم پوٹینشلی لے کر پیدا ہوتا ہے. تو وہ جب ہمارا جو علم مطالعہ ہے اس سے وہ ٹیلی کر جاتا ہے جو ہمارے اندر کا وجدان ہے، تب ہمیں سرٹنٹی حاصل ہوتی ہے. تو یہ اس کے لیے انہوں نے جو ہے دن رات مطالعہ کرتے رہے، یہاں تک کہ بیوی بچوں کو بہت زیادہ بڑی سیکریفائس کرنی پڑی. تو لوگ کہتے تھے کہ مولانا کی تو زندگی جیسے تیسے گزر جائے گی، مگر ان بچوں کا کیا ہوگا. تو ایک رضیہ بیگم تھی وہاں پر، ایک مشہور وکیل تھے فیضان، ان کی بہن تھی وہ. تو ہماری مدر کے پاس وہ آتی تھی، تو انہوں نے کہتی تھی آخر بچوں کا کیا ہوگا. تو ایک دن ہماری ماں نے کہا کہ رضیہ بیگم آئی تھیں اور ایسے کہہ رہی تھیں کہ بچوں کا کیا ہوگا، ان کی تو گزر جائے گی. تو مولانا نے کہا رضیہ بیگم سے کہہ دو کہ یہ کشتی اپنے تمام سواروں سمیت بس اللہ کے حوالے ہے. تو یہی اللہ کے اوپر پکا یقین جو تھا وہی کام آیا، اسی سے سچائی ملی. اور اللہ تعالیٰ سے برابر دعا کرتے رہتے تھے. تو ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور اللہ کی مدد سے سچائی ملی، اور اس سچائی کو عام کرنے کے تمام وسائل اللہ تعالیٰ نے دیے، اور یہ مشن جاری ہوا. اسلام اینڈ پیس کا مشن، اسلام کی دعوت، اسلام کی خدا کی معرفت، یہ مشن جو ہے یہ جاری ہوا. اس پر کتابیں ہیں، اور رسالہ میں آرٹیکلز آتے رہتے ہیں، اور ساری دنیا میں مختلف زبانوں میں یہ سارا جو میسج پہنچ رہا ہے. تو اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ وہ سچائی کیا تھی، اور اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیں گے. تو اب اس کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں. اب ڈاکٹر نغمہ صدیقی کہتی ہیں، مولانا tells us about one experience after which he said these words, I am in hurry but God isn't. Can you elaborate on this? یہ اصل میں عجیب طرح کے کام کرتے رہتے تھے، ہر کام نیا. میرے خیال میں اتنی زیادہ کریٹیوٹی تھی کہ کچھ بھی کرتے تھے. تو ایک بار انہوں نے کہا کہ آم کا پیڑ ہمارے گھر میں ہونا چاہیے. تو پہلے تو انہوں نے آم کا گٹھلی لگائی، تو سوچا کہ یہ تو بہت دنوں میں ہوگا، کئی سال میں آم کا پیڑ ہوتا ہے.
تو پھر اس کے بعد وہاں پر باغ میں ہمارے ایک پیڑ تھا 5 سال کا، چوسا یا سمر بہشت وہاں کہتے تھے، یہاں اس کو چوسا کہتے ہیں۔ تو دادی کے پاس آئے، اپنی اماں کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے یہ پیڑ یہاں لگانا ہے گھر میں چاہتا ہوں گھر میں ایک آم کا پیڑ ہو جائے۔ تو وہ تو جو کہتے تھے مان لیتی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے ملازم کو بلایا اور کہا کہ وہ پیڑ کھدوا کے لا کے یہاں لگوا دو۔ تو وہ پیڑ کھودا گیا کئی گھنٹے میں، پھر ایک چرپائی پہ رکھ کے لایا گیا، بڑا پیڑ تھا وہ، رکھ کے لایا گیا، آنگن میں لگایا گیا۔ تو وہ بہت خوش ہو گئے کہ ایک ہی دن میں اتنا بڑا آم کا پیڑ مل گیا تو گھر کے اندر۔ تو وہ خوب محنت سے سارا دن اسی میں لگے رہے، اور بہت شام کو بہت شوق سے سوئے کہ کل سے یہ ہرا بھرا پیڑ یہ ہمارے یہاں تیار ہو جائے گا گھر میں ہی۔ دیکھا تو پتے، صبح کو اٹھے تو سب سے پہلے جا کے پیڑ دیکھا تو وہ پتے مرجھائے ہوئے تھے۔ پھر خوب پانی وانی ڈالا، لیکن وہ اتنا بڑا پیڑ کہاں ہوتا، پھر وہ پتے پھر اور مرجھا گئے، 2-4 دن میں پیڑ سوکھ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مجھے اتنا بڑا سبق ملا زندگی میں، حقیقت کا سبق، مطلب چیز وہی کرنی ہے جو حقیقت واقعہ کے مطابق ہو، نیچر کے مطابق ہو۔ تو اسی پر بتاتے ہیں کہ ایک بار کوئی پریسٹ تھا، کرسچن پریسٹ، تو وہ اپنے گھر میں ایسی بے چینی سے ٹہل رہا تھا اور یہی لفظ دہرا رہا تھا کہ آئی ایم ان ہری بٹ گاڈ ازنٹ۔ تو وہی کہتے ہیں کہ آئی ایم ان ہری بٹ گاڈ ازنٹ، تو ہم کو نیچر سے پوری مطابقت کرنی ہے، تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل قانون ہر چیز کا سیٹ کر دیا ہے، اس قانون کے مطابق جب ہم کام کرتے ہیں تبھی وہ ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ استوتی ملہوترا لکھتی ہیں، God had planned a bigger role for Maulana. That is why even with all the experiments Maulana did on himself, God protected and took care of him. بالکل صحیح بات ہے، ورنہ جو ایکسپیریمنٹ وہ کرتے تھے تو وہ بہت ہی خطرناک ہوتے تھے۔ فاطمہ ناصر، Maulana's works have always been a source of inspiration for me. ڈاکٹر ماریہ خان لکھتی ہیں، مولانا says that God cannot be discovered with certainty through science, logic or reason. Rather, we can have real conviction in God by way of intuition, which is higher than reason. Can you please elaborate this thought? انٹیوشن چونکہ ہمارے اندر ہی پیوست ہے، ہماری نیچر میں پیوست ہے، ہمارے مائنڈ میں، کیونکہ جب انسان پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اس کے دماغ میں ڈال کر ہی بھیجا ہے یہاں پر۔ اب ہمیں اس کو بس ریئلائز کرنا ہے، اور باقی جو ریزن ہے، لاجک ہے، تو وہ باہر کی ایکسٹرنل چیز ہے۔ تو اس میں ہم ایک ریزن دیں گے، ایک لاجک دیں گے، دوسرا کوئی اور ریزن اور کوئی اور لاجک دے گا۔ جیسے ایک کتاب ہے مین اسٹینڈس الون، تو دوسری کتاب ہے مین ڈز ناٹ اسٹینڈ الون، تو اس کے پاس بھی لاجک ہے، دوسرے والے کے پاس بھی لاجک ہے۔ لیکن جب ہمارے اپنے اندر سے وہ ٹیلی ہو جاتا ہے، جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ ہمارے اندر گاڈ کا کانسیپٹ، جنت جہنم کا کانسیپٹ، آخرت کا کانسیپٹ سب ہمارے اندر ہی ہے، تو وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مولانا کہتے ہیں کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اب بچہ پیدا ہوتے ہوئے اپنی دیکھتا نہیں کہ میری ماں کون ہے، لیکن وہ اس کے اندر پیوست ہے کہ اور یہ میری ماں ہے۔ کوئی کتنا بھی کوئی آرگومنٹ دے گا اس کے خلاف وہ نہیں مانے گا۔ تو اسی طریقے سے جب ہم اپنے اندر سے ہمارا وہ کارڈ مل جائے گا، لیکن وہ ملتا ہے جب ہمارے یہ جو ہے ہماری ہیلپ کرتے ہیں خدا کو وجدانی لیول پر سمجھنے کے لیے۔
جو یہ مطالعہ جو ہے، اسٹڈی ہے، لاجک ہے، ریزن ہے، یہ سب جو ہے ریشنل آرگومنٹس، یہ سب مدد کرتے ہیں۔ اگر ان کی مدد حاصل نہ ہو تو ہم وجدان تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہم کو چاہیے، تو پھر ہم وہیں پہنچیں گے جہاں صوفی لوگ پہنچتے تھے، کیونکہ ان کو ایکسٹیسی ہوتی تھی، اور ایکسٹیسی میں ان کو تجلی ہوتی تھی، وہ تجلی سے وہ سمجھتے تھے۔ لیکن اب یہ تجلی جو ہوتی ہے وہ بھی ویگ ہے، کیا ہے وہ، کیسی لائٹ ہے، کیا ہے، لیکن جب ہمارے اندر اگر وہ نالج ہے خدا کا، اور اس سے ہمارا ایکسٹرنل نالج جب ٹیلی کر لیتا ہے، تب ہم کو پورا کنوکشن ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو کوئی بھی ہلا نہیں سکتا، کوئی کتنا بھی آرگومنٹ دے، کوئی ہلا نہیں سکتا کہ خدا کے خلاف، آخرت کے خلاف، وہ بالکل پکا ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر رجت ملہوترا لکھتے ہیں، واٹ از موسٹ اسٹرائکنگ از دیٹ ان دی کیس آف مولانا ہی اسٹوڈ بائی his conviction and did not succumb to any pressure or got demoralized in his journey of truth۔ تو یہ کنوکشن پر اسی وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے اس کو خود ڈسکور کیا۔ اگر انہوں نے صرف لکھی ہوئی باتوں کو پڑھ لیا ہوتا تو وہ ڈیمورلائز ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے برٹرن رسل کی بھی پوری کتابوں کا سیٹ پڑھ ڈالا اور ڈیمورلائز نہیں ہوئے، اس لیے کہ ان کی اپنی ڈسکوری تھی۔ تو اپنی ڈسکوری کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے، تو انہوں نے انٹیویشن کے لیول پر خدا کو ڈسکور کیا تھا۔ تو یہ ضروری ہے انسان کے لیے، ورنہ وہ کبھی بھی سچائی سے دور جا سکتا ہے۔ آفتاب خاں کہتے ہیں، خطرناک مطلب ہے کہ جو تجربے کرتے تھے، اب وہاں شنٹنگ ہو رہی ہے انجن کے، وہاں کودنا چاہ رہے ہیں، تو یہی خطرناک ہے۔ پھر وہ خالی وہ بیج کھا لیا، وہ لوز موشن اتنا زیادہ کہ ہاسپٹلائز ہونا پڑا۔ پھر وہاں لائبریری میں جا کے دن بھر پڑھتے رہتے تھے بھوکے، اب وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، اس کا علاج کرنا پڑا۔ یہی مطلب ہے کہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے مدد کیا۔ اس سے بہت زیادہ عجیب واقعہ ہے، بجلی جو مولانا کے لگ گئی تھی، مولانا کا ہاتھ جنکشن باکس میں، وہ تھوڑا ڈیٹیل میں اس کو بعد میں بتائیں گے۔ پیدل چل رہے تھے بارش میں، لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، کہا کہ نہیں میں چلا جاؤں گا۔ وہ بھی وہی تھا، وہ سب ایکسپیریمنٹ ہی تھے۔ پروفیسر نجمہ صدیقی لکھتی ہیں، his full trust in God took him where he reached today. God fully protected and supported him and had a great planning for his mission۔ ایک بار پیدل آ رہے تھے، ابھی یاد آیا مجھے، جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو پیدل آ رہے تھے، اتنا پیسہ تو ہوتا ہی نہیں تھا، نہ وہاں کوئی سواری تھی، تو وہاں رات کا وقت تھا، اور بہت بڑا کھیت تھا، بہت ایک دم اندھیرا۔ وہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ سمجھے کہ یہ کھیت کے اندر وہ ہے، شارٹ کٹ ہے، وہاں سے چلے جائیں گے گاؤں اپنے۔ وہ کھیت میں سے کوئی راستہ ہی نہیں ملے اندھیرے میں، ادھر جائیں کوئی راستہ نہیں، ادھر جائیں کوئی راستہ نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور رات کا وقت۔ تو ایک آدمی آیا ٹارچ لے کر، بڑی سی ٹارچ جو ہوتی ہے گاؤں میں، تو ٹارچ لے کر آیا، اور اس نے پوچھا کہاں جانا ہے، بتایا یہاں جانا ہے، تو اس نے ٹارچ لے کر کے اس پورے کھیت میں سے باہر نکال دیا۔ اب وہ بھی اللہ کی مدد تھی، ورنہ اس وقت وہاں کہاں کون آیا، وہ فرشتہ تھا کہ آدمی تھا، وہ کون آیا، وہ ٹارچ لے کر کے وہ اس کو باہر نکال دیا کھیت سے۔ خواجہ کلیم الدین امریکہ سے لکھتے ہیں، السلام علیکم، I learned a lot from Maulana's diaries published so far. Appa, it will be a great favor on us if rest Maulana's diaries are published, or at least the PDFs are put online on cpsglobal.com۔ اچھا آئیڈیا ہے۔
ڈاکٹر اسلم خان لکھتے ہیں مولانا paid price of God realization is total surrender. Now in this prime age, Maulana has a global presence. It is an extraordinary mercy. Thanks God once again. محمد حسین خان لکھتے ہیں السلام علیکم. How to control oneself in the anger situation. I always try to control myself in anger situation, but I cannot do it. Please tell me some tips to overcome anger. اصل میں کوئی ایک ہی طریقہ نہیں ہے لگا بدھا کہ یہ کر لو تو اینگر ختم ہو جائے گا. ہر بار کچھ الگ کریٹیولی اس کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچنے لگتے ہیں کہ اس میں ہماری بھی کوئی غلطی ہوگی, ہماری بھی کوئی کمی ہوگی جو دوسرا غصہ ہوا ہے. کبھی سوچنے لگتے ہیں اگر ہم بولیں گے تو اور مسئلہ بڑھ جائے گا. کبھی سوچنے لگتے ہیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, کیونکہ عام طور پر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ ہماری ایگو ہرٹ ہو گئی, ہمیں ہیوملیٹ کیا گیا, ہماری بات کو نہیں سنا گیا, یہی سب ہوتا ہے. تو ہم سوچ لیں کہ ہماری حیثیت ہی کیا ہے, جو کچھ بھی ہمارا ہے وہ خدا کی طرف سے ملا ہوا ہے. اور دوسرے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غصہ اگر آ رہا ہے تو کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو آدمی انگیج کر لے. ایک ہی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو غصہ آتا رہتا ہے, فوراً جا کے کچھ کام کرنے لگیے. مولانا کو جب کبھی غصہ آتا تھا تو وہ بتاتے ہیں کہ اب تو انہوں نے غصہ بالکل کنٹرول کر لیا ہے. بتاتے ہیں کہ وہ جا کے بارجے میں ٹہلنے لگتے تھے. بالکنی ہماری ذرا بڑی ہے تو کہتے تھے جب غصہ آتا تھا تو میں بالکنی میں ٹہلنے لگتا تھا, تو اس سے غصہ ختم ہو جاتا ہے. تو مطلب ہے کہ اپنی پوسچر کو بدل دیجئے. آپ بیٹھے ہیں تو چلنے لگیے, چل رہے ہیں تو کچھ فزیکل ایکٹیویٹی میں ہو جائیے. کچھ سوچئے کہ کیوں غصہ آیا ہمیں, آپ سوچئے کہ کیوں غصہ آیا, اسی وقت اس کو کریٹیولی اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا. کوئی ایک ہی طریقہ نہیں ہے. حائقہ خورشید السلام علیکم. I have anxiety issues. I can't let go of things easily. How do I cope with that? دیکھیے غصہ تو مجھے بھی بہت آتا تھا. میں نے اپنا غصہ اس طرح ٹھیک کیا کہ یہ دنیا کی تو کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. ہم کو غصہ آتا ہے دنیا کی باتوں پر, تو دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. ہمارا فوکس ہونا چاہیے خدا, آخرت, جنت. تو دنیا کی باتوں میں غصہ نہیں آئے گا. مولانا کہتے ہیں اس نے تمہاری جنت تو تم سے نہیں چھینی ہے, تو کس بات کا غصہ ہو رہا ہے. دنیا تو دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, بالکل ہی مچھر کے برابر بھی نہیں ہے اس کی حیثیت. ایک حدیث ہے کہ اگر دنیا مچھر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو نہ دیتا. تو اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں. اور غصہ آتا ہے دنیا کے بارے میں, فرض کریے کہ کھانا اچھا نہیں بنا ہے یا کوئی اور کام ایسا ہوا ہے, تو کھانا اچھا نہیں بنا ہے تو کیا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی بھی ایسا کام ہے تو دنیا کے بارے میں ہوتا ہے. تو وہی آپ سوچ لیا کریے کہ ہماری جنت تو نہیں جا رہی ہے نا, تو بس وہیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے. خواجہ کلیم الدین لکھتے ہیں ون آف مولاناز گریٹ کیریکٹرسٹکس از دیٹ ڈرائنگ گریٹ لیسنس فرام سمپل ایونٹس آف نیچر ہیپننگ اراؤنڈ ہم. وہ ہر بات میں لیسن لیتے ہیں. اگر آپ لوگ بھی یہ لیسن ہر بات سے لینے لگے نا تو دھیرے دھیرے آپ کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتا رہتا ہے. پھر آپ غصے وغیرہ کو, انگزائٹی کو, ہر چیز کو کانکر کر لیتے ہیں. کوئی بھی واقعہ ہو, آپ غصہ ہونے کے بجائے اس سے کچھ لیسن ڈرا کریے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, پتہ نہیں آپ نے وہ سنا, اس سے پہلے جو انہوں نے غصے والی بات کہی تھی اس کو میں جواب دے رہی ہوں کہ پہلے بتایا تھا کہ مولانا سے کوئی غصہ ہوا تو مولانا یہ سوچنے لگے, وہ اس سے اوپر اٹھ گئے. مولانا یہ سوچنے لگے کہ اچھا اس کے اندر تو بڑی
اسٹرانگ پرسنالٹی ہے غصہ بھی ہوتا ہے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ویک پرسنالٹی ہے، تو وہ اس کی پازیٹیو آسپیکٹ پر چلے گئے۔ تو کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے اندر کوئی بھی اچھی بات نہ ہو، جس سے آپ غصہ ہیں، آپ سوچنے لگیے کہ اس کے اندر کچھ اچھی باتیں بھی ہوں، اس پر آپ فوکس کریے، تو آپ کا غصہ، آپ کو سوچنا پڑے گا، تھنک دیر مسٹ بی اے بیٹر وے، تو آپ سوچئے، سوچنے کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ نئی بات ملے گی، کوئی نہ کوئی اس کا نیا آسپیکٹ ملے گا، کوئی ڈیپر آسپیکٹ آپ کو ملے گا، اور آپ کو بہت ہی اس کو بات جب آپ ریزن آؤٹ کر لیں گے تب آپ کا غصہ اتر جائے گا۔ قرآن شریف میں ہے تبسم یعنی ہر چیز سے ایک لیسن لینا، تو ہر چیز سے آپ ایک لیسن لیجئے، دھیرے دھیرے ایسا ہوگا کہ آپ کی پرسنالٹی میں ڈیولپمنٹ آتا چلا جائے گا، آپ کا انٹلیکچول ڈیولپمنٹ ہوگا، اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوگا، اس کے بعد یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں آپ اس کو خود ہی کانکر کر لیں گے، آپ کو کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا۔ اسلم بیگ، السلام علیکم، ہاؤ ڈیڈ مولانا مینیج ڈفرینس آف اوپینین آف ہز فیلو اسکالرس کاؤنٹر پارٹس؟ وہ شروع سے ہی غصہ نہیں ہوتے تھے، شروع سے، آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ کوئی بھی کچھ بھی کہہ دیتا تھا، ایک بار کسی بچے نے گالی دے دی جب خود بھی چھوٹے تھے، تو غصہ نہیں ہوئے، بس کہا تم خود کہہ کے گھر چلے گئے۔ تو دیکھیے یہ جو ڈفرینس آف اوپینین ہے، یہ تو ہمارے انٹلیکچول ڈیولپمنٹ کے لیے مسٹ ہے، ہم جو ڈفرینس آف اوپینین پہ غصہ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ اب جیسے میں نے انگلش میں ایم اے کیا تو وہاں پر باقاعدہ ایک پیپر ہوتا ہے کرٹیسزم کا، نقد کا، تو باقاعدہ یورپ امریکہ میں جب تک کسی کتاب پر باقاعدہ کرٹکس اس کا ریویو نہ پیش کریں، وہ سیلیبس میں نہیں لگائی جاتی۔ تو کرٹیسزم تو ہمارے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، مولانا نے ایک دم شروع سے اس پر زور دیا ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین جو ہے از اے بون، از اے بلیسنگ، تو اسی سے ہمارا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ if everyone thinks alike, no one thinks very much، اگر سارے لوگ ایک ہی بات بول رہے ہوں تو ہمارا ڈیولپمنٹ کیسے ہوگا؟ تو اگر سمجھ لیجئے اس نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو ہماری جو سوچ ہے اس کے خلاف ہے، ہماری فکر کے خلاف ہے، تو غصہ ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے ایک اسکالر کے، اس کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ اس قابل ہے کہ ہم اس کو کنسیڈر کریں، اس کے کیا وہ صحیح کہہ رہا ہے؟ اگر وہ صحیح نہیں کہہ رہا تو آپ اگنور کریے، اگر صحیح کہہ رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو ریوائز کریے۔ اب آپ کو ریوائز جب کریں گے نا تبھی آپ کا انٹلیکچول ڈیولپمنٹ ہوگا، ورنہ جو لوگ یہ پسند نہیں کرتے ہیں کرٹیسزم، ان کا کبھی بھی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا ہے، جو ہیں وہ وہی ہمیشہ رہیں گے، آخر وقت تک وہ وہی رہتے ہیں۔ لیکن مولانا کو دیکھیے مسلسل ان کا ہر دن ان کا ڈیولپمنٹ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ مسلسل وہ کوئی بھی تنقید، آپ کبھی بھی ان کے اوپر تنقید کر دیجئے، کیسی بھی کر دیجئے، وہ اس کو برا نہیں مانتے، وہ فوراً سوچنے لگتے ہیں اس کے اوپر کہ کیا یہ بات صحیح ہے، اگر صحیح ہے تو اس کو پکڑتے ہیں، نہیں صحیح ہے تو اگنور کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اللہ بخش، السلام علیکم، کمنٹ ہے ان کا، آئی بلانگ ٹو سوات پاکستان، Maulana's native place. It's great pride for us. I am a PhD student in Korea. I am really stressed here. Please کچھ سجیسٹ کریں۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کو کس بات کا اسٹریس ہے، اس کو آپ خود ہی وہ کریے۔ اب ہم ایسے کچھ نہیں بتا سکتے نا کیا اسٹریس ہے آپ کو، جب کچھ معلوم ہوگا تھوڑا ڈیٹیل تبھی کوئی بھی آپ کو مشورہ دے پائے گا۔ فرزانہ یونس یہ لکھتی ہیں کراچی سے، ویری موٹیویشنل لیکچر، جزاک اللہ۔
مولانا کے پاس آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیے تو آپ کو کوئی نئی پوائنٹ، نئی بات معلوم ہو جاتی ہے، اسی لیے کہ وہ ہر وقت سوچتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی نئی بات بتاتے ہیں۔ کوئی بھی جو ان سے ریگولر ملاقات کرتا ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں